اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ پروگرام کہ جس کا عنوان ہے درس نہج البلاغہ، اور ہم اپنے اس پروگرام میں مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے قول کہ جن میں بڑے بڑے پیغامات آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج جو قول یا سیئنگ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کی جائے گی اس کا نمبر ہے 26، اور اس میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ایک نفسیاتی پیغام یعنی ایک بہت ہی عظیم بات بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال علی علیہ السلام ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلتات نفسہ و صفحات وجہ، الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفحات وجہ۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اس قول میں ارشاد فرمایا کہ انسان جب کوئی بات چھپانا چاہتا ہے تو وہ بات بے ساختہ اس کی زبان سے اچانک ظاہر ہو جاتی ہے یا اس کے چہرے سے نمایاں اور ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس قول میں مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان اگر اپنا کوئی راز چھپانا چاہتا ہے یا راز بھی نہیں، کوئی بات اگر انسان اپنے اندر چھپانا چاہتا ہے، وہ اسے مخفی اور پوشیدہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر ایک ایسی کیفیت انسان کے اندر جب وہ کوئی چیز چھپانے کی کوشش کرتا ہے تو خود انسان کے حرکات و سکنات سے کچھ ایسا لگنے لگتا ہے کہ دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ کچھ چھپا رہا ہے۔ لہذا یہی نفسیاتی بات یا سائیکولوجیکل پوائنٹ جو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اس قول میں ارشاد فرمایا ہے وہ یہی ہے، اور اس کی 2 باتیں یا 2 پوائنٹ کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان کہنا نہیں چاہتا، جو وہ چھپا رہا ہے اور جسے وہ چھپانا چاہتا ہے وہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن بے ساختہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر زبان سے بھی نہیں نکلتا تو اس کے چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے کہ یہ کچھ چیز اپنے اندر چھپا رہا ہے۔ یہی بات اگر ہم اپنے اوپر غور کریں تو غور کرنے کے بعد ہمیں یہ بات بالکل سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ہمارے لیے یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ اگر انسان کے اندر بہت زیادہ کوئی خوشی ہوتی ہے اور انسان بہت زیادہ خوش ہو تو وہ خوشی بھی اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے، اور انسان اگر کسی دکھ میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں مبتلا ہے، تو وہ دکھ، تکلیف اور اس کی پریشانی بھی اس کے چہرے کے اثر سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ اگر چھپانے پر قادر نہیں ہے تو اپنی بات کو بہت مضبوطی سے لوگوں کے درمیان میں رکھے، اور بات کو مومنین اور اپنے برادران ایمانی کے درمیان میں رکھنے کے بعد اپنی بات کی اصلاح کرائے، اور اپنی بات کی تصدیق کے لیے لوگوں سے مشورہ کرے، بجائے اس کے کہ انسان اپنی باتوں کو اپنے اندر چھپائے، اور اگر لوگوں کو بتا کر وہ بات ایسی ہو کہ جو حل ہو سکتی ہے تو ایسی بات کو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا انسان کے یہاں بہرحال یہ طبیعت اور یہ نیچر ہوتا ہے کہ انسان نہ بہت زیادہ غم کو چھپا پاتا ہے اور نہ بہت زیادہ خوشی کو چھپا پاتا ہے، لیکن ہاں اگر اپنے کوئی ایسے خاص راز ہیں کہ جنہیں انسان کو چھپانا چاہیے تو انہیں تو چھپانا چاہیے، لیکن اگر کوئی ایسا دکھ یا ایسی تکلیف چھپانے کی کوشش کر رہا ہے
کہ جسے وہ اگر بیان نہیں کرے گا تو یہ انسان کے لیے درد دل یا اس کی ٹینشن کا ایک مرکز بن سکتا ہے، تو ایسی چیزوں کو انسان کو نہیں چھپانا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے اندر کی جو سائیکولوجی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کسی بھی بات کو چھپا کر اگر اسے اچھا محسوس کریں گے تو وہ ہماری صحت پر اچھے اثر ڈالے گا، اور اگر کسی بات کو چھپا کر ہم اسے اچھا محسوس یا ہم اپنی سوچ میں اسے اچھا نہیں سوچیں گے تو وہ ہماری صحت پر اچھے اثر نہیں ڈالے گا۔ لہذا ہمیں اپنی وہ باتیں کہ جو ہمیں بیان کرنی چاہیے اپنے برادران ایمانی کے درمیان بیان کر دینی چاہیے، تاکہ ان کے لیے ہمیں کوئی گائیڈنس مل جائے اور ہمارے لیے وہ مثلا غم نہ رہے بلکہ وہ بات کلیئر ہو جائے۔ لہذا اس سلسلے میں اگر آپ دیکھیں کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے کتنی عظیم بات اور کتنی بہترین بات بیان فرمائی ہے کہ کوئی ایسی بات اگر انسان اپنے اندر لے کر اور چھپا کر بیٹھ گیا کہ جو مثلا دکھ دینے والی بات ہے اور انسان بیان ہی نہیں کر رہا ہے تو انسان کی صحت پر بہت برے اثر پڑ سکتے ہیں، لہذا انہیں بیان ہونا چاہیے اور بیان کر بھی دینا چاہیے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم نے بھی یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اچھے لوگ بھی چہروں کے ذریعے سے پہچانے جاتے ہیں۔ مثلا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مخلص ساتھی، ان کے مخلص دوستوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا کہ ان کو ان کی پیشانیوں کے اثر سجود سے پہچانا جاتا ہے۔ ان کے پیشانیوں پر اچھائیوں کے نشان ہوتے ہیں اور انہیں ان اچھائیوں کے نشان سے پہچان لیا جاتا ہے۔ لہذا ہمارا چہرہ ہماری کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کے ذریعے سے انسان کی اندرونی حالت کو سمجھا جا سکتا ہے، پہچانا اور جانا جا سکتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس چہرے کو اپنے اندر کا عکاس بنائے، یعنی ہمارے اندر کی باتیں ہمارے چہرے سے ظاہر ہوں۔ اندر کی وہی باتیں ظاہر ہونی چاہیے کہ جو ظاہر ہونے کے لائق ہیں، ورنہ وہ انسان کے ایسے راز کہ جو باقاعدہ اسے چھپانے چاہیے ان کی باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ ایسی باتوں کے سلسلے میں تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے دوسری جگہ پر بہت عظیم بات ارشاد فرمائی، اور وہ عظیم بات یہ ہے کہ تمہارا راز جب تک تمہارے سینے میں ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب وہ تمہارے سینے سے نکل کر دوسروں تک پہنچ جائے گا تو انسان اس کا غلام ہو جائے گا۔ یعنی اس کلمے میں یا اس قول میں جن باتوں کے ظاہر کرنے کا یا جن باتوں کے چھپے نہ رہنے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ باتیں چھپی نہیں رہ سکتی بلکہ انسان کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ وہی باتیں ہیں کہ جو انسان کو ظاہر کرنی بھی چاہیے۔ مثلا کوئی دکھ کی داستان ہے کہ انسان اسے اپنے اندر لے کر سما کر اگر بیٹھ گیا تو ہر روز وہ اس کی صحت پر اثر ڈال رہی ہے، تو ایسی باتیں انسان کو خود ہی ظاہر کر دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ آٹومیٹک میری زبان سے ظاہر ہو، مجھے خود ہی انہیں ظاہر کر دینا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک نفسیاتی پیغام یا یہ ایک علم نفسیات ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے انسان کو باخبر کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ انسان سبھی کچھ چھپانے میں کامیاب ہو جائے گا، بلکہ بہت سی باتیں تو ایسی ہیں کہ جو نہ چاہتے ہوئے بھی یا تو زبان سے جاری ہو جائیں گی، یا اگر زبان پر بھی کنٹرول کر لیا تو انسان کے چہرے سے وہ باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں اپنی ہر بات ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی میں ایسی کارنامے انجام دینے چاہیے کہ اگر ہمارے کارنامے ظاہر بھی ہو جائیں تو ان پر ہمیں پشیمان اور پچھتانا نہیں ہونا چاہیے، ہم نہ ان پر پچھتائیں اور ہمارے کارنامے روشن اور عیاں ہونے چاہیے۔
لہذا اس قول میں پیغام یہی ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے ایک علم نفسیات یعنی سائیکولوجیکلی یہ بات بیان فرما دی ہے کہ انسان بہت زیادہ بات چھپانے پر بھی قادر نہیں ہے، آٹومیٹک اس کی زبان سے ظاہر ہو ہی جاتی ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں تمام اعمال خیر انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔